یہ حدیث کا معاملہ کوئی اتنا غیر اہم اور ایسے ہی سن کے بات اڑا دینے کا معاملہ نہیں ہے. حدیث کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں اور شریعت میں کہ یہ چیز جو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے براہ راست جن لوگوں نے سنا تھا ان کے لیے تو اطاعت فرض تھی، ان کے لیے تو یہ حدیث کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا. اب ہم اس کے بعد فقہا نے جب ان احادیث کو اپنے اپنے پیمانے پر رکھا تو انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. مثلاً عذاب قبر کی احادیث ہیں، مثلاً حوض کوثر کی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خبر دی ہے. تو یہ احادیث جو اس طرح کی ہیں یہ فقہا نے اب اسے کہا کہ ان کا ماننا تو انتہائی ضروری ہے وگرنہ کفر کا خدشہ ہے. اور اس کے مقابلے میں کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر کر لے تو اچھا ہے. مثلاً پانی کا زمزم کا بیٹھ کے پینا افضل ہے، مگر کوئی کھڑا ہو کے پیتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے گردن کے مسح کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اب ہم کہتے ہیں نا فتوے کے اعتبار سے کہ اگر گردن کا مسح کر لیا جائے تو بہتر ہے اور نہ کرے تو وضو ہو جاتا ہے. مگر آپ سوچئے کہ جس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا اور کوئی کیٹیگرائزیشن یہ نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے تو حدیث کفر اسلام کا مسئلہ تھا. اس کے لیے تو ایسا مسئلہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ عورتوں کو منع کرتے ہیں یا لعنت کرتے ہیں ان پہ جو اپنے بالوں میں چٹیا مصنوعی جو بنتی ہے اس کو لگا لیتی تاکہ اس کے بال زیادہ نظر آئیں. تو یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن اگر تم پڑھتی تو تم اس مسئلے کو اسی میں پاتی. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا حکم دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ، اس چیز کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں باز رہنے کو کہیں باز رہو. تو انہوں نے ایک اصول کی بات کی. ہم اصول کی بات آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ حدیث پر عمل کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی ٹھیک ہے کر لیا نہ کیا، بلکہ قرن اول کو آپ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. یہ ظنی اور قطعی کی جو بحث کرتے ہیں بہت سے جنہیں حقیقی علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور بس ادھر ادھر کی کتابیں دیکھ کے انہوں نے سیکھ لیا کہ فلاں حکم قطعی طور پہ ہے اور فلاں حکم ظنی طور پہ ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم جب براہ راست کوئی حدیث سنتے تھے تو ان پہ عمل ضروری ہو جاتا تھا. تو بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ کہ محدثین نے جو حدیث ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث کو نقل کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے تو کتاب الاطعمہ میں یعنی کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت بڑی بڑی چیزوں میں امت کی تربیت عقائد میں اخلاقیات میں کی ہے، وہاں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان پر بھی دھیان رکھا ہے. یہ بچوں کی تربیت ایسے ہی ہوتی اور اولاد کی تربیت اتنا مشکل امر ہے کہ شاید اس جیسی مشکل کوئی کام نہ ہو، اتنا مشکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو امت بچے کی حیثیت رکھتی تھی نا. ایک جگہ بلکہ ابو داؤد میں آیا ہے آپ نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ انا بمنزلتکم بوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں، یعنی تم میرے لیے اولاد کی مانند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں
اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں جو پہلے شوہر سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کھانا آیا تو بچے تھے، کھانے میں ایک لقمہ میں نے ادھر سے لیا، ایک لقمہ ادھر سے، ایک لقمہ ادھر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ بیٹے ایسے نہیں، جو چیز جو کھانے کا حصہ تمہارے سامنے ہے نا بس اس میں سے کھانا شروع کر دو، پلیٹ میں سالن بہت سا ہے مگر اس میں سے کھاؤ جو تمہارے منہ کے سامنے، ادھر ادھر ہاتھ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب پھل آئی تو میں نے اپنے سامنے کا حصہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور درمیان میں لا کے چھوڑ دیا اس ٹرے کے، اور آپ نے فرمایا اب جہاں سے مرضی لو۔ یہ ادب سکھایا، طریقہ سکھایا۔ تو حدیث میں اسی باب میں ایک حدیث آئی ہے جسے لائے تو محدثین اس باب میں ہیں، مگر آپ دیکھیے اس سے اصول جو ملتا ہے وہ ہم سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اور ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے سنی اور اللہ کے نیک بندوں سے سنی، لیکن جس بات کے متعلق، تقریر کے متعلق یہ سوچ لیا کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے، کیا بیان ہے جناب، کیا بات کہی ہے، کیا علمیت ہے، وہ تو ایسے ہی بس ثواب ملا ہوگا بیٹھنے کا، مگر اصل بات یہ کہ اساتذہ یہ بتاتے تھے کہ اس پہ عمل کرو تاکہ علم مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ حدیث یہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھجوریں کھا رہا تھا اور وہ دو دو کھجوریں لے کے کھا رہے تھے۔ قران کہتے ہیں عربی میں دو چیزوں کو ملا دینے کو نا، حج قران کو قران اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں آدمی جمع کر لیتا ہے۔ تو قران کر رہے تھے کھانے میں، دو دو کھجوریں اکٹھی منہ میں ڈال رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کھجور اکیلے اکیلے کھاؤ۔ اس حدیث کو محدثین نے اسی باب میں لکھا ہے، کھانے پینے کے باب میں طریقہ بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا۔ اب ایک شخص دو دو انگور کھاتا ہے، دو دو دانے انگور کے کھا لیتا ہے، کیا یہ ناجائز ہو جائے گا یا جائز ہو جائے گا؟ یہ بحث الگ ہے۔ اس حدیث سے ایک اصول کی بات پتہ چلی، اور اصول کی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو چیز قدر مشترک ہو، جو چیز چند لوگوں کے درمیان اشتراک کی حیثیت رکھتی ہو، جس چیز پہ مختلف لوگوں کا حق بنتا ہو، اس میں آدمی کو بس اتنا ہی حصہ وصول کرنا چاہیے جتنا اپنے گمان کے مطابق اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اصول اس حدیث سے فقہا نے ثابت کیا ہے۔ فقہا کے متعلق ایک بات آپ سے درمیان میں عرض کریں، کبھی کسی اللہ کے عام بندے کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو سخت ناگوار ہے یہ بات کہ اس کی مخلوق کی توہین کی جائے۔ فقہا تو پھر دین کے بڑے سمجھدار اور زندگیاں کھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث، انہوں نے اپنی سنن ترمذی کے شروع میں ایک حدیث لکھی ہے اور پھر لکھا ہے کہ سمع منی محمد بن اسماعیل، یہ حدیث مجھ سے امام بخاری نے بھی سنی، یعنی اس معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی گویا میرے شاگرد ہیں، چاہے ایک ہی حدیث میں ہوں چاہے دو میں ہوں۔ یہ اپنی اسی ترمذی میں کتاب الجنائز میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ فقہا نے اس حدیث کا مطلب یوں بیان کیا ہے، یہ تو خیر کئی جگہ لکھا ہے، مگر اگلا جملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِيِ الْحَدِيثِ، اور حدیث کا سب سے زیادہ صحیح مفہوم فقہا جاننے والے ہوتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہم ساری زندگی یہ حدیث پڑھتے رہیں اور بیان کرتے رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوروں کو کھٹا کھانے سے منع فرمایا ہے، کیا ہم میں سے کسی کا دماغ بھی اس جگہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشترکہ حقوق ہیں جس پہ سب لوگوں کا حق بنتا ہے وہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہو سکتی؟ ہم نہیں سوچ سکتے، اس حدیث سے نہیں نکال سکتے۔ ان لوگوں کا دماغ کیسے پہنچا؟ وہ اصل میں تقویٰ تھا کہ یہ اسباب تھے، حلال کا رزق تھا، ماحول میں خدا کی رحمت تھی، گناہ کم تھے، امت کا مجموعی اعتبار سے اچھی حالت پہ ہونا تھا، تو وہ جو برکات نازل ہوتی تھیں اس کی وجہ سے تو فقہا احادیث کو اصل مقام پہچانتے ہیں کہ اچھا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔
امام عامش رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے بڑے بڑے ائمہ میں سے تھے، اور حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت نہ ملتی ہو۔ سندھی تھے نسباً، سندھ کے وہ علماء جنہوں نے بڑا کام کیا ہے قرون اولیٰ میں بھی، ان میں بڑا مشہور نام ہے ان کا بھی، سلیمان بن مہران نام تھا اصل میں ان کا۔ تو عامش رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، اور وہ عامش اصل میں عربی میں کہتے ہیں جس کی پلکیں گر جائیں، چندھیا جائیں آنکھیں، اور ایک ترجمہ اس کا بھینگے سے بھی کیا گیا۔ تو چونکہ ان کی پلکیں گر گئی تھیں اور آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، تو ان کا نام ہی عامش پڑ گیا، ہر کوئی عامش کہتا تھا۔ اور ان کے پاس ایک شاگرد آئے، وہ بھی حدیث میں کمال حاصل ہوا انہیں، اور بڑے پائے کے محدث تھے۔ خیر یہ تو درمیان کی بات ہے، اسے چھوڑیے، اصل بات جو کر رہے تھے وہ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پہ کہا کہ حدیث میں یوں آیا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقیہ تھے، وہ ان کے پاس آئے، کہا حضرت اس حدیث کا مطلب تو یوں ہے۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا ابو یوسف مجھے یہ حدیث اس وقت سے پتہ ہے جب تمہارے والدین کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، وہ جوان تھے، مگر معنی اس کے آج سمجھ میں آئے۔ تو ایک فقیہ اور محدث میں یہ فرق ہوتا ہے کہ محدث حدیث کے الفاظ کو حتیٰ کہ اداؤں تک کو محفوظ کر کے امت تک پہنچاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ کہے تھے اس وقت غصے میں تھے، خوشی میں تھے، کیا تھا کیا نہیں۔ اور فقیہ جو ہوتا ہے وہ حدیث کے الفاظ سے ماخذ مفہوم نکال لیتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے تو اس میں اصل میں یہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 کھجوریں اکٹھی کھانے سے منع فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں کسی بھی انسان کو اتنا ہی حصہ لینا چاہیے جتنا حصہ اس کا اپنا حق بنتا ہے، چاہے آج کی یہ نشست کیسی مختصر ہو، مگر ایک اصول کی بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اس پہ عمل کیجئے کہ جس چیز میں آپ کا اور کسی ایک شخص کا یا پوری جماعت کا مشترکہ حصہ بنتا ہے اس میں اپنے حق کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔ دعوت کی ہے کسی نے، کھانا آ گیا، تو اپنے ذہن میں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم 10 افراد ہیں، اور 10 افراد میں یہ کھانا کتنا کس کے حصے میں آ جائے گا، بس اپنا ہی حصہ لے۔ اگر وہ یہ کرے کہ پلیٹ ساری اپنے لیے نکال لے اور باقی جانے اور ان کا خدا جانے، تو یہ کھانا حرام کا کھانا ہو جائے گا، یہ کھانا اس شخص کے لیے جائز نہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ جو لوگ بڑے بڑے تقوی والے اور اپنے آپ کو سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم تو جی بالکل کسی کا مال ساری زندگی حرام نہیں کھایا، اور یہ جو حرکت کی یہ کیا کی؟ شادی کی دعوتوں میں آپ جائیں تو یوں ہلہ بول دیتے ہیں لوگ جیسے پتہ نہیں اس کے بعد کھانا ہی نہیں دنیا میں آئے گا یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اور وہ جو ساری پلیٹیں بھر لیں اور کچھ لوگ بھوکے رہ گئے، تو یہ جتنے لوگوں نے اس کھانے کو نقصان پہنچایا ہے اور جتنے لوگوں نے اس اصول کا خیال نہیں کیا انہوں نے در حقیقت ظلم کیا ہے۔ اب بظاہر وہ بڑے آرام سے کھانا کھا کے چلے گئے، مگر وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں؟ اور اصولاً انہیں ان لوگوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے جن لوگوں کو کھانا نہیں ملا اس دن صرف ان کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ کھانا تو مشترک تھا، سب کے لیے پکایا گیا۔ بچہ ہے، مشترک ہے ماں اور باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر ماں اس کا حق ایسا کر لے کہ وہ اپنے لیے مخصوص کر دے اور باپ کو حق نہ اس میں سے پہنچ سکے، یا باپ اپنا حق مخصوص کر لے اور ماں کو نہ پہنچ سکے، تو یہ گویا اس کی تربیت میں بنیادی طور پر نقص پیدا ہو گیا۔ مشترکہ چیز تھی، مشترکہ ہی استعمال ہونا چاہیے تھا اس کا۔ جہاز میں سفر کرتے ہیں لوگ اور وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بعد میں آنے والے کے لیے اس بیسن کو صاف کر دیجئے۔ اب پرواہ نہیں ہے، مشترکہ بیسن ہے نا، 300 مسافر ہیں، تو فرض کر لیجئے 4 باتھ رومز ہیں، تو اسی تناسب سے سب نے ان باتھ رومز کو یوز کرنا ہے۔
اب انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا اطمینان سے فرض پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے، اور وضو کے بعد بالکل وہ سارا پانی ایسے ہی بہ رہا ہے اور چلے آئے. اور ان کے بعد آنے والا شخص چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، علیہ باللہ، حق اس کا بھی بنتا ہے. تو وہ صاف کر کے آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مشترکہ حقوق کی چیز ہے. تو جب حق مشترک ہو جاتا ہے تو پھر کسی شخص واحد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے حق سے زیادہ استعمال کرے. بچوں میں آپ دیکھیے، بچوں کو ڈانٹ کا حق ہے، مارنے کا حق ہے، لیکن مارنے میں اس طرح بے دریغ مارنا کہ اس کے حق ضائع ہو جائیں، یہ کس سے معافی ہوگی؟ اللہ ہی معاف کرے تو کرے، ورنہ اس کی کوئی صورت. فقہا کی کئی کتابیں کئی مرتبہ ہم دیکھتے رہے کہ کسی فقیہ نے اس بات پر فتویٰ دیا ہو کہ اس کی صورت کیا ہے، صورت نہیں نکلی. ہمیں ہمارے ناقص علم میں نہیں، کیونکہ بچہ نابالغ، اسے اگر مارا حد سے زیادہ وہ معاف کر دے تو باپ اگر معافی اس سے مانگے گا تو وہ رو بھی جاتا رہے گا. ماں معافی مانگے گی تو وہ روب نہیں رہے گا. جو درکار ہے، جو مطلوب ہے کہ کچھ فرق، آداب، تمیز رہنی چاہیے درمیان. اور وہ معاف کر بھی دے تو بچے کی معافی کا کیا اعتبار ہے؟ اور وہ نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اور اسے پتا بھی نہیں. اسی لیے مارنے سے منع کیا گیا ہے کہ بچوں کو مارو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، بچوں کو ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کو الگ نہ کرنا. مطلب یہ کہ روب رہے، ڈانٹ رہے، یہ چیزیں رہیں، لیکن اتنی بے دریغ مارنا کہ خون نکل آئے، خدا نخواستہ نیل پڑ جائیں، جسم پہ نشانات پڑ جائیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہ مشترک ہے اولاد کی تربیت ماں اور باپ کے درمیان. باپ اتنی بے دردی سے مارے کہ ماں کو دکھ پہنچے، اور ماں ایسی حرکت کرے جس سے باپ کو دکھ پہنچے، تو سوچئے یہ مسئلہ پھر کہاں ہوگا؟ یہ ساری خرابیاں اسی لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ تعلیم نہیں ہوتی، اور تعلیم ہو تو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی کا احساس نہیں. اب اس مشترکہ استعمال کی ایک اور مثال دیکھیے. مشترکہ استعمال راستے کا استعمال ہے. سڑک پر جا رہے ہیں ہم، سڑک پہ فرض کیجئے گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور سامنے والا بھی جا رہا ہے اور صحیح جا رہا ہے. اگر تیز رفتاری سے چلنے کی لائن ہے تو وہ بھی اس پہ ہے، ہم بھی، اور اگر آہستہ چلنے کی لائن ہے وہ بھی اس پہ ہے، ہم بھی. اور نہ وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے. اب اسے ہارم دینا کہ تم اس راستے کو چھوڑو، کیوں؟ وہ اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا ہمارا حق بنتا ہے. وہ سب کے استعمال کے لیے. اب ہم نے کیا کرنا شروع کیا؟ اس لائن سے گاڑی نکالی اس میں، اور اس سے نکالی اور اس میں، اور وہ جو پیچھے آنے والے ذہنی کوفت اور تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ جواب کون دے گا؟ اللہ کے. اور اس سے بھی بدتر صورت یہ کہ گاڑی ایسی جگہ پر پارک کی کہ سب کو پتا چلے کہ آج حضرت نماز پڑھنے تشریف لائیں. وہ مشترکہ استعمال ہے بھئی. ہر آدمی کا حق بنتا ہے کہ گاڑی وہاں پارک کرے. جتنے نماز کے لیے آ رہے ہیں سب کا حق بنتا ہے، صرف ہمارا ہی حق تو نہیں ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ 10 آدمیوں کا حق اور مار لیا، اور وہ بیچارے صبر کر کے چلے گئے. قیامت میں اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. خدا کے ہاں باقاعدہ اگر اللہ نے حساب کر لیا، خدا بچائے، تو حساب اس کا بھی ہوگا کہ لوگوں کا حق تم کیوں غصب کرتے رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ان سے بات یہ ارشاد فرما دی کہ 2 کھجوریں کھٹی نہیں کھانی. مطلب یہ کہ جو تمہارے اور کسی اور کے درمیان مشترک چیز ہے، اس اشتراک کی چیز میں کوئی ظلم پہ مبنی کام نہیں ہونا چاہیے. گھر ہے، گھر میں 20 چیزیں مشترک ہوتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں سب کا اشتراک ہوتا ہے، سارے گھر والوں کو استعمال کرنی ہے. اب اصول اور طریقے کی بات یہ ہے کہ تولیے کی ایک جگہ مقرر ہے کہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اسے. اب ہم آئے اور ہمیں تو یہ تھا کہ جماعت میں بس جلدی پہنچنا ہے، نماز میں دیر ہو رہی ہے. ہم یہ ساری مثالیں اس لیے عرض کر رہے ہیں
کہ دیندار حلقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی نہیں، کوئی خدا سے تعلق نہیں ایسا، وہ تو کریں، ان کا تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس سے خدا کا خوف نہیں ہے یا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ لوگ کریں جو سنت کے اتباع کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہ لوگ کریں جو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کریں جن کو دیکھ کر کم سے کم ان کی اولاد کہے گی کہ ہمارے باپ بڑے اچھے تھے، نمازی تھے، نیک تھے. ان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو گھر میں مشترکہ استعمال کی ایک چیز ہے، تولیہ ہے، فرض کر لیجئے اسے ایک جگہ پہ لٹکانا ہے. اب نماز میں دیر ہو رہی، تولیے کو پھینک کے کہیں بھی چلے گئے. اب بظاہر اس شخص نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لوگ کوئی دیکھے تو کہے گا جی بالکل جماعت کی بڑی فکر تھی یہ کیا، اور وہ جو سب آنے والوں کے لیے پریشانی ہے. اس کے بعد ایک اور نے وضو کیا، اسے کا پتہ نہیں تولیہ کہاں ہے. ایک نے کو غسل کی ضرورت تھی، اسے غسل کیا، اسے کا پتہ نہیں تولیہ کہاں ہے. تو یہ جو ذہنی کیفیت اس کی ناراضگی اور پریشانی کی ہے، اس میں اسے کیوں مبتلا کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ رات کو گھر تشریف لاتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی یہی آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، تحیت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی تمہارے گھر میں، سلامتی. اتنے اطمینان کا یہ جملہ ہے، اتنا اس میں سکون ہے کہ آپ میں سے کسی کو اگر تجربہ ہوا ہو کبھی خوف کا، کہ ڈر ہو علاقے میں، محلے کی فضا خراب ہو، کالج سکول کی فضا خراب ہو، گاؤں کی فضا خراب ہو، اندھیرا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ سامنے سے اب کون آ رہا ہے، کوئی نقصان، وہ کہتا ہے السلام علیکم، کیسا جیسے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دل میں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ دیکھو اس نے کہہ دیا ہے سلامتی کا، اور امن ہو جاتا ہے، اطمینان. اللہ نے ایسی اس میں تاثیر رکھی ہے ان کلمات میں، خدا کے کلام میں بڑی تاثیر، بہت تاثیر. کلام کی تاثیر سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کی تعریف کیجئے اور کسی کو گالی دیجئے، دونوں میں کیا فرق نہیں ہوتا؟ گالی پہ غصہ آ جاتا ہے، تعریف پہ کوئی آدمی خوش ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کلام میں بولنے میں کوئی اثر تو ہے ہی ہے. تو اللہ کا کلام اس میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ سلام میں یہ خصوصیت کہ آپ کسی کو کریں اطمینان. آپ کو خود امریکہ میں یقیناً یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو پیش آئی ہوگی یا آ جائے گی کہ آپ کہیں کسی ایسے جگہ پہ چلے گئے جہاں ہر طرف کافر ہیں، ہر طرف غیر مسلم ہیں، آپ کو کوئی کام پڑ گیا یا کچھ بھی نہیں، آپ ویسے ہی جا رہے ہیں، کسی نے سلام کیا تو کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ایک مسلمان یہ بھی، اچھا ہمارا ایک بھائی یہ بھی ہے. اس سے کوئی بات کر لی، کچھ نہیں تو خوشی سے پوچھتی آپ کہاں رہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ لیا، نہ آپ نے کچھ لینا نہ اس نے کچھ دینا ہے، لیکن اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس نے کیا دعا کی، اس نے کہا اللہ کی سلامتی ہو تم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سلام کرتے تھے اتنی ہلکی آواز میں کہ ہم سے جو جاگ رہا ہو وہ انہیں جواب دے دے اور جو سو رہا ہو اس کی نیند ڈسٹرب. یہ طریقہ تھا. اس لیے کہ سونے میں جتنا حق شوہر کا ہے اتنا ہی حق بیوی کا بھی. گھر ہے، خاتون نے بھی وہیں سونا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی وہیں آرام کرنا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے، رویدن، آہستہ آہستہ کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ ہے مشترکہ چیزوں کے استعمال کا طریقہ. وہ دروازہ مشترک ہے، اسے تہجد کے وقت اتنی زور سے بند کرنا کہ دوسرے کو بھی پتا چلے کہ آج رات اٹھے ہیں ماشاءاللہ عبادت ہوگی، اور اس کی نیند اڑ جائے اور پھر ساری رات وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو سر درد شروع ہو جائے، کوئی تکلیف شروع ہو جائے. تو سوچئے یہ مشترکہ حقوق میں ہم کتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے جو غصب کرتے رہتے ہیں، جو بے دھیانی میں پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ کتنی اللہ کے ہاں کی سنگین بات. یاد رکھنا چاہیے کبیرہ گناہ تک یہ مسئلہ چلا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا، مشترکہ چیزوں کا ناجائز استعمال کبائر میں سے. اسی لیے فقہا نے مساجد کی وہ چیزیں جو کسی واقف نے وقف کر دی ہو صرف مسجد کے لیے، وہ کہتے ہیں اسے مسجد سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا. مثلا
مسجد میں ایک آدمی نے پنکھا دے دیا اور اس سے کہا یہ صرف مسجد میں ہی استعمال ہونا ہے، تو کوئی شخص اسے اٹھا کے اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ اس کا کمرہ مسجد نہیں ہے، انہوں نے مسجد کے استعمال کے لیے دیا۔ اور وقف کرنے والے نے اگر خود اس میں گنجائش رکھتی تھی کہ مسجد میں جو بھی آئے استعمال کر لے، یا جو مسافر ہیں ذاتی استعمال میں بھی، تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی، وگرنہ اشتراک واقف نے جس مقصد کے لیے اس چیز کو وقف کر دیا ہے بس اس کا استعمال یہی، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اسے اپنی ملکیت بنا لے، اور جب وہ ملکیت بنا لے گا تو اس کا نقصان یہ پہنچے گا کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اب اس میں اللہ سے معافی کیسے مانگے؟ اسی لیے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جتنا ان مدارس کی سرپرستی سے ڈر لگتا ہے اتنا کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت فلاں مدرسے کے آپ سرپرست ہو جائیے، بڑی شخصیت تھی، ہر کوئی چاہتا تھا، تو حضرت نے فرمایا جتنا اس سے ڈر لگتا ہے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا لوگ ایک ایک پائی اور پیسہ دیتے ہیں دین کے نام پہ، اور اگر ہم اس پیسے کو غلط استعمال کر لیں گے تو پھر معاف کس کس سے کرائیں گے؟ فرض کرو 100 آدمیوں نے مل کے 10,000 جمع کر لیا اور کہا یہ خدا کے دین کے لیے استعمال کیجئے، اب اس 10,000 میں سے 1,000 روپیہ ذاتی طور پر کوئی استعمال کر لیتا ہے، تو کیا اب وہ 100 آدمیوں کے نام پتے ڈھونڈ کے ان سے معافی مانگ سکے؟ اور پھر سب سے بڑا حق جس کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا حق، حق تعالی شانو کیا جواب کیا دینا پڑے۔ ان مشترکہ چیزوں کے استعمال میں یہ پبلک باتھ روم ٹوائلٹس، یہ بھی ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جس ملک کا ویزا ہم لے کے جاتے ہیں، جہاں قانون جو اس ملک کا ہے اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ قانون، تو اس قانون کا احترام بھی انہی چیزوں میں آتا ہے۔ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جب آپ آ رہے ہیں، آپ کو ویزا دے دیا ہے یہاں کے لیے، تو یہاں یہ ہمارا قانون ہے، اس قانون کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اب اس قانون کو توڑنا اور پھر اپنے ملک میں فخر سے جا کے بیان کرنا کہ جی ہم نے تو بس ایسے اور ایسے کر دیا، ہمیں تو جی کوئی پکڑ ہی نہیں سکا۔ ارے بھائی کتنے دن، یہ جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتا چلے گا کہ آپ نے عملاً وعدہ کر لیا تھا، جب ویزا کے لیے فارم فل کیے انہوں نے آپ کو ویزا دے دیا، تو عملاً گویا یہ ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ کے قانون کا احترام کریں گے، آپ کے ملک میں امن اطمینان سے رہیں گے۔ یہی ہوتا ہے، انہی چیزوں کے لیے ویزا دیا جاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں کوئی تکلیف پیش آ گئی تو آپ ہماری مدد کریں گے، یا جس طرح کے ویزے اور جو چیزیں ہوتی ہیں دونوں طرف سے معاہدہ ہوتا ہے، تو قیامت میں اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے دوسرے کے ملک میں جا کے ایسے کیوں کیا تھا۔ یہ سب مشترکہ استعمال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جہاں بھی زندگی بسر کرنے میں اور لوگوں کا خیال اور لوگ ساتھ آ جاتے ہیں، اس میں سے کسی انسان کا حق ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا رہے تھے اور ایک آدمی نے کہا ابو القاسم میری بات سنیے، تو ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، یعنی قاسم کے والد۔ تو آپ نے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا فلاں آدمی کو کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ابو القاسم کوئی شخص اپنی کنیت نہ رکھے۔ فقہا نے بحث کیا ہے کہ اب ابو القاسم کنیت رکھنا کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں منع کیا تھا، اب چاہے جائز ہو اور چاہے ناجائز ہو، فتوے کی بات نہیں کر رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے منع کر دیا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کو آپ ایسی چیز نام سے بلا رہے ہیں جو دو کے درمیان کامن ہے، تو دونوں کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس نے دوسرے کو بلایا ہے اور بجائے اس کا نام لینے کے کسی اور کے اشارے سے منہ سے آواز نکال گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو اس طرح کرتے ہیں، انسانوں کو نہیں، منع فرما دی۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو عام طور پہ مل جائے گی،
اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ تعلیم نہیں، اور یا یہ کہ علم تو ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو کس طرح بلا رہے ہیں، اس کے ساتھ طریقہ کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں سکھائی تھیں اس وجہ سے کہ امت کا بالکل پہلا دور تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ براہ راست وہاں تربیت پا رہے تھے، تو انہیں سکھایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جو صحیح کام ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، جو غلط کام ہے اس سے روکا ہے، منع فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا، ایسی چیز نہیں کرنی۔ غزوہ احد میں ایک جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور 7 آدمی یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے فرمایا کہ ہم نے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ میری حفاظت تم سب کے ذمے تھی، سب مل کے حفاظت کرتے، ان 7 کی شہادت ہو گئی، تو یہ جو سب کے ذمے چیز تھی وہ چند لوگوں کے ذمے آ گئی، یہ کوئی انصاف کا کام نہیں۔ اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے بھائی کہ ہمیں ساری زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، ہماری کسی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ذہنی طور پر تکلیف نہ پہنچے، جسمانی طور پر تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ تو حدیث آپ نے سب کو یاد ہوگی، میٹرک کے نصاب میں بھی پڑھاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ دین کا آدھے سے زیادہ حصہ اس کا تعلق زبان سے ہے، وعدے سے ہے، گفتگو سے ہے، بلانے کے آداب اور طریقے سے ہے، کسی شخص کو تسلی دینے سے ہے، کسی کے یہاں تعزیت کرنے سے ہے، خوشی پہ کسی کو مبارکباد دینے سے ہے، اچھی بات کی حوصلہ افزائی اور بری بات کی حوصلہ شکنی سے ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں زبان کی مرہون منت ہے۔ تو انسان ان چیزوں میں جس میں لوگوں کے ساتھ اس کا اشتراک ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں اور انسانوں میں جو چیز مشترک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ادب اور طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھوڑوں کی پشت کو اپنی قیام گاہ نہ بنا لیا کرو، گھر نہ بنا لیا کرو، اور انہیں آرام کا موقع دو۔ تو مراد یہ تھی کہ نیچے اتر آؤ، اور نیچے اتر کے پھر اس سے بات کرو تاکہ گھوڑا سستا لے، اس کو بھی آرام کا موقع مل جائے۔ یہ مشترک چیز تھی آرام کی، صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ گھوڑا ہے، وہ ان کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کو آرام پہنچانا ان کا فرض بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اس طرح نہیں۔ ایک حدیث شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، پھر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ذرا اپنے اس ماحول میں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیے، پھر احساس ہوگا کہ کتنی بڑی بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کن کن لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو راستے کے نشانات کو مٹائے۔ اس لیے کہ راستے کے نشانات سب کے لیے مشترک ہیں۔ یہاں پہ ایک بورڈ فرض کیجئے لگا ہوا ہے کہ 94 پہ آپ نے جانا ہے، اب وہ مشترک ہے ساری گاڑیوں کے لیے، 1000 گاڑیاں بھی دن میں گزرتی ہیں سب کے لیے، ایک صاحب آ کے وہاں اشتہار چسپاں کر دیتے ہیں۔ لو اب جس کو وہ راستہ نہیں معلوم ہے، جس کو وہ سائن دیکھنا ہے، اس کے لیے تو منزل بھٹک گئی نا۔ اب بظاہر اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی اسے نہیں کہے گا، لیکن ذرا سی غور سے کام کیا جائے تو ہر شخص اس بات کو کہنے کو بھی پھر تیار ہو جائے گا غور کرنے کے بعد کہ یہ آپ نے سائن مٹا دیا۔ عربوں کی جاہلیت کے زمانے میں صحراؤں میں سفر ہوتے تھے، پھر اسلام کا دور آیا، اس میں بھی صحراؤں میں سفر ہوتے تھے، تو صحرا میں کسی نشان کے مٹا دینے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ قافلہ ہلاکت کے منہ میں چلا گیا۔ اس حدیث میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی،
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا لہذا نشانات مٹائے جا سکتے ہیں. اب بھی کوئی ایک سائن درمیان میں سے اکھیڑ دیجئے. ممکن ہے کوئی شخص ایمرجنسی میں جا رہا ہے یا نہیں بھی ایمرجنسی میں جا رہا تو بھی بڑے آرام سے 10-20 میل کا فرق پڑ جائے گا اور اس کو ذہنی کوفت ہوگی کہ یہ نشان یہاں لگا ہوا تھا، یہاں سے کہاں چلا گیا. اور اگر آپ ان ممالک میں دیکھیں تو عرس کے اشتہارات اور کس کس چیز کے اشتہارات وہ عین انہی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں، اسٹریٹ نمبر فلاں ہیں، اور آپ ڈھونڈتے رہیے جب تک کہ پانی لے کے اس بورڈ کو صاف نہ کر لیں. سمجھ نہیں آتی آدمی کرے کیا. یہ سب چیزیں کیا اس میں بھی اسلامی حکومت ہونی چاہیے؟ سوچئے ذرا، کیا اس پہ بھی کوئی امیر المومنین ہونے چاہیے جو آ کے لوگوں کو تمیز سکھائیں کہ یہ اس گلی کے نمبر کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ اشتہار نہ لگائیے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی قاعدہ مقرر ہونا چاہیے باقاعدہ حکومت کے قانون میں؟ یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی تعلیمات سے دوری. یہ سیکھا نہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تربیت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے اور ہر اس فرد کو سکھایا جائے جس کا دنیا میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہے، کہ دیکھیے جہاں آپ کا اور کسی اور کا حق مشترک بنتا ہے آپ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہیے کہ دوسرے کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے. اور اسی کا دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بدلہ لیا جائے. ہمیشہ معاف کرنے کی عادت ڈال دی جائے. اپنے آپ کو ہمیشہ اس درجے میں رکھا جائے کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ برا کریں گے بھی تو بھی ہم معاف کر دیں. اللہ نے فرمایا ہے اہل ایمان کی صفات میں وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں غصہ دلایا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہی مواقع ایسے تھے جب وہ چاہتے تو غصے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنا انتقام پورا لے سکتے تھے، مگر اللہ کی حد کو توڑا گیا تو حد تو نافذ کر دی، مگر جہاں تک ذات کا معاملہ آیا ہے ذات کے معاملے میں معاف فرما دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی کوئی حد جب ان کے سامنے آ جاتی تھی بالکل رک جاتے تھے، ذرا بات نہیں کرتے تھے. ان کی شادی ایک انصاری خاتون سے ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور بیٹا ہوا، اس کا نام انہوں نے عاصم رکھا. اور نوبت آ گئی طلاق کی تو وہ خاتون جو تھی بچے کو ساتھ لے گئی، اور وہ بچہ کھیل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، بچوں میں سے اس بچے کو اٹھایا، اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا لیا، باپ تو تھے، تو اس کی نانی نے دیکھ لیا بچے کی، اور انہوں نے کہا عمر آپ اسے نہیں لے جا سکتے، یہ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ ہے. انہوں نے کہا میرا بھی بیٹا ہے، میں اسے لے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے بہت زیادہ بحث کرنے کی بجائے کہا کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاؤں گی. ان کی حکومت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا قاضی تھے، تو وہ چلی گئیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کا حق بنتا ہے اس کی اولاد پر، اور اگر طلاق ہو جائے تو پھر بھی اس کا حق بنتا ہے اس وقت تک جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے یا وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار ہے وہ ماں کے پاس چلا جائے یا باپ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ عمر اس بچے کو واپس کرو، اور جب تک یہ لڑکا تمہارا عاصم یہ بیٹا جوان نہیں ہوتا اس وقت تک سارا خرچہ تمہارے ذمے ہے. تو کتابوں میں آیا ہے کہ فما راجعوا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ نہیں بولا اور خاموشی سے بچے کو نانی کے حوالے کر دیا. اس واقعے میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں، مگر ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوئی کسی قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک حدیث سنا دی کہ یوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قانونی طور پر بنیاد ہے مسلمانوں کے اعمال کی، اور حدیث حجت. اور دوسری طرف دیکھیے تو وہی بات
کہ ان کے سامنے جب اللہ کی کوئی بات آ جاتی تھی بالکل چپ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بھتیجے کا معاملہ تھا کوئی، میں جب جانے لگا تو مجھ سے میرے بھتیجے نے یا چچا نے کسی نے کہا، اس نے کہا اگر عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جائے نا تو قرآن پڑھ دینا، اور جب قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی جائے تو عمر پگھل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بات کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری بات پہ غصہ آیا اور میں نے کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں کی بات سے درگزر کیا کرو، نہ برا منایا کرو، بالکل چپ ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی بات کی کہ جب غصہ آ جائے پھر درگزر کر دے، ہمارا حق کسی نے لے لیا ہے، دل وسیع رہنا چاہیے، کچھ حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے پورا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اور بدل دے دیں گے۔ اور یہ میاں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے اور اللہ اس سے زیادہ چیز کو لا کے اس کے قدموں میں نہ ڈال دے، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ شریف انسان پر کوئی آدمی کہہ دے، احسان کر لے اور کہے کہ آپ کی وجہ سے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا یا آپ کی وجہ سے فلاں آدمی کی بات مان لی تھی، تو شریف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری بڑی عزت انہوں نے کی، میری وجہ سے فلاں کو معاف کر دیا، میری وجہ سے فلاں آدمی کے ساتھ، تو اللہ تو بہرحال اللہ ہی۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرتا رہے اور پھر اسے مشکل پیش آ جائے اور اللہ اس کے کام نہ آئے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی کہ پتہ نہیں کب کا کام کس وقت کام آ جاتا ہے، کب کسی انسان نے اللہ کے لیے کوئی قربانی دی تھی اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسے حالات واقعات ایسی چیزیں لے آتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی مہربانیاں کیوں ہیں۔ وہ در حقیقت اس کی بنیاد کبھی کبھی یہ بھی بن جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کوئی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس میرے بندے کو آخرت میں تو جو دیں گے سو دیں گے، دنیا میں بھی اس پر انعام فرما دیا جائے۔ اس لیے مشترکہ حقوق میں جہاں ایک طرف اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا اور ہمارے بھائی کا کسی کا مشترکہ حق ہے اور اس کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، اپنے حق سے درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آواز آ رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور مثلاً یہ کہ اگر کسی بچے نے قرآن شریف جو ہے وہ ختم کر لیا اور اس کے اعزاز میں بہت بڑی پارٹی ہوئی اور اگر اس میں نہیں شریک ہوا تو اس کے دوست احباب جو ہیں یا رشتہ دار اس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل؟ ایسی پارٹیز منعقد ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے وہ دل آزاری ہوتی ہے، خاص طور پر سسرالی ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ راضی رہے یا ناراض رہے ایسی پارٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے، بہت کام ہے۔ یہی لاجک ہے کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے اور خرچ کرنا ہے، خاص وہ کسی یتیم بچے کی تعلیم پہ کر دیجیے، کسی غریب کا گھر بنوا دیجیے، اپنے ملک میں پانی نہیں ہے کہیں کنواں کھدوا دیجیے اور بتیرے کام ہیں۔ ایسی تقریبات میں نہ جانا چاہیے، نہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک کسی انسان کا کسی بچے کا پورا ہو گیا ہے تو اس میں اتنی بڑی بڑی تقریبات منعقد کرنے کا کبھی بھی رواج مسلمانوں میں نہیں رہا۔ قرآن پاک کے مکمل ہو جانے پہ، اس کی تفسیر مکمل ہو جانے پہ یہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعوت کرتے تھے، مگر یہ کوئی اس تم تراک کی چیزیں تھوڑی ہی ہوتی تھی، یہ چیزیں درست نہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جیسے آپ اور پھر کوئی نہیں آتا تو اس پہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی میں نہیں شریک ہے، ہو سکتا ہے جیلس ہے۔ ہاں، یہ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ کسی کے متعلق بغیر دلیل کے یہ سوچنا کہ ہم سے حسد کر رہا ہے، یا ایسی بات۔ سالگرہ کی تقریب بھی آج کل جو سالگرہ کی تقریبات ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں، آج کل جو باقی کوئی اپنے طور پہ گھر کے ہی ممبرز ہیں، فیملی کے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی گھر میں کوئی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مگر یہ جو آج کل تقریبات ہوتی ہیں کہ کوئی خواتین اور مردوں کا کوئی خیال نہیں اور اتنا پیسہ اور یہ فضول خرچیاں، یہ تو شرعاً بھی جائز۔ حضرت اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کسی سے کہ بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، مطلب کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی تھی جس طرح قرآن خوانی کے اوپر بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھیں، مطلب سوئم کے کریں اور 40واں کریں، اس طرح سالگرہ پہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے بھائی یہ چیز رائج نہیں تھی، یہ تو ابھی کی چیز رائج ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی کبھی میں نے یہ کہہ دیا کسی کو کہ بھائی چلو اگر تمہیں زیادہ وہ ہے کہ وش کیا جائے کسی کو تو کسی اور دن وش کر دیتے ہیں، اس پرٹیکولر ڈے کیوں کروں وش؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں وش کرنے میں کیا جاتا ہے، چلیں بھائی وہ کچھ نہیں ہوتا، تو وش تو انسان دوسرے کو کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا آپ کچھ کہیں گے؟ اس کی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، شاطبی نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص دین میں جب کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے اپنے پاس سے، فقط زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، دین کو پورا نہیں کیا، میں اب پورا کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی سوچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، جو چیز اصل میں ہی شریعت سے نہیں ہے، اسے اپنی طرف سے ثابت کرنا، چاہے وہ محبت ہی کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، لیکن یہ بہت نقصان کی بات، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب ایسی دعوت میں اگر جائیں تو ہم لوگ گناہ کا کام ایک طرح سے کرتے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح کی یہ بات فرما رہے ہیں سوئم اور تیجا اور 40واں اور یہ چیزیں، ان میں شرکت بھی گناہ۔ پہلا روزہ، 5واں روزہ، 20واں روزہ، اس طرح بھی ہوتا ہے، رکھنا تو چاہیے فرض اس کی تقریب جی، اس کی تقریب مطلب تو یہ جیسے روزہ نہ رکھا مطلب احسان کیا، بھائی وہ فرض تھا بینگ مسلم، اس میں اتنی بڑی پیسے کے ضیاع اور اس کی وقت کا بربادی کیا معنی رکھتا ہے؟ 7 برس تک بچے کو شریعت نے یہی نہیں کہا کہ وہ نماز کی اسے تلقین کی جائے، 7 برس تک آزادی دی ہے، تو اب 7 برس تک تو نماز کی بھی تلقین کا نہیں فرمایا، اب یہ کہتے ہیں روزہ بھی رکھو، آخر اس کی وجہ آزادی ہونی چاہیے، بچے کو بھی کچھ کھیلنے کا موقع ہونا چاہیے اس کا۔ اور یہ مسئلہ اسلام سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی ہے، جس کا امپیکٹ جو ہے اپارٹ فرام مطلب ریلیجیس سوشل ہے۔ جی ہاں، یہ ایسا دین جو بنتا ہے اس کے دوسرے سرے پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہوتا ہے، یہ خود ساختہ دین۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، اولاد چونکہ مشترکہ ہوتی ہے، ان کی تربیت جو ہے بعض اوقات جو ہے ماں بالکل ڈفرینٹ انداز میں کرنا چاہتی ہے، باپ ڈفرینٹ انداز میں، دونوں صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں مختلف موقع پہ۔ بعض وقت جو ہے باپ تھوڑا ریلیجیس ہوتا ہے، بعض وقت ماں نہیں ہوتی، بعض وقت ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ رفٹ ہوتا ہے، تو اس کا ایک بیچ کا راستہ وقتی طور پہ تا وقت ہے کہ دونوں کسی پوائنٹ پہ ایگری ہوں، کس طرح کرنا چاہیے تاکہ بربادی کی کم راہیں نکلیں۔ 2 کام کرنے چاہیے، ایک کام تو یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کو شریعت کے ہی تابع ہونا چاہیے، اپنی طبیعت کے نہیں۔ اصولاً اگر بیوی کو سمجھ میں آ جائے کہ شوہر جو کچھ کر رہا ہے اللہ نے اسے اجازت دی ہے، حق دیا ہے، تو اسے چپ ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارنا چاہیے، یعنی اپنی خواہش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر شوہر کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اہلیہ جو کچھ کہہ رہی ہیں شریعت نے یہی بتایا ہے، انسانیت یہی ہے، طریقہ یہی ہے، تو اس زوم میں نہ مارا جائے کہ میں مرد ہوں لہٰذا میری حاکمیت ہوگی، بلکہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور ان چیزوں کے سلسلے میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مثلاً غصہ ہے نا، اب باپ جب یہ سمجھے کہ اب مجھے سے مارنا ہے، بچے کو مارے بغیر عقل نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے، باپ کو چاہے حق بنتا ہو، چاہے ماں سمجھے اس کو بھی حق بنتا ہے، مگر اس وقت غصے کی حالت میں قطعاً نہیں مارنا چاہیے، چپ کر جائے
اور جب غصہ اتر جائے پھر ٹھنڈے مزاج سے سوچ کے اور مصنوعی غصہ لا کے بچے کے سامنے پھر اس کی سرزنش کی جائے، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو غصے میں حد سے بڑھ جائے، جیسے کہ بالعموم ہوتا ہے، تو پھر اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسے خوشی ہے کہ بچے نے کوئی کام کیا، اس میں بڑی خوشی ہے اور اسے اتنا بڑا انعام دلا دیا کہ اس کے باقی بہن بھائی وہ اس سے محروم ہو گئے، تو اس موقع خوشی کو بھی ہٹ جانے دے، حتیٰ کہ اعتدال کی کیفیت آ جائے، پھر اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرا یہ بچہ کس انعام کو ڈیزرو کرتا ہے، مستحق ہے، پھر اس کے ساتھ بات ہونی۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ کیا اگر کوئی اس میں غیر شرعی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا اس میں سختی کرنی چاہیے یا وقتی مصلحت کے طور پہ چپ ہو جانا چاہیے؟ کون مثلا فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے، اس کی ماں برتھ ڈے منانے پہ بہت زیادہ بضد ہے، تو آیا شوہر کو سختی اختیار کرنی چاہیے یا وہ کیا راہ عمل اختیار کرے؟ اس کا تو آسان طریقہ ہے صاحب، جہاں شریعت کے مطابق بات اور اس کی مخالفت میں بات آ جائے تو سمجھا دینا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس عمل میں خود اشتراک نہیں کرنا چاہیے، بس انہیں کہہ دیا جائے کہ یہ بات شرعاً درست نہیں ہے، آپ نہ کیجیے۔ شوہر یا بیوی کوئی نہیں مانتا تو بیوی کو چاہیے اسے کہہ دی آپ کے گھر میں اگر یہ بات ہے تو میں اس دن کے لیے یا اتنے وقت کے لیے اس گھر میں نہیں، اپنے ماں باپ کے یہاں یقین چلی جاتی ہوں، باقی آپ جانے اللہ۔ اور اگر بیوی ایسے کرتی ہے تو شوہر ایسے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بات کہی ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی کیس میں بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض والدین کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی پارٹی سیلیبریٹ نہیں کرتے ہم گھر میں ایک کیک لے آتے ہیں ایسے ہی، اور چلو بیٹا یا بیٹی آ جاؤ تمہاری برتھ ڈے منا لیتے ہیں۔ تو امین آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بات تو وہی ہو گئی لیکن ذرا دوسرے وے میں اگر وہ اپنے گھر کے افراد تک، بہن بھائیوں ماں باپ تک ہی محدود ہے تو وہ ان کے اپنا مسئلہ ہے گھر کے اندر، تو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کو اس طرح مطلب آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، بیسیکلی گھر میں والدین صرف والدین ہو گئے ہمارے ماں باپ، مطلب جو بھی ہے کہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جی ہاں، مگر یہ باقاعدہ دعوتیں دینا اور لوگوں کو جمع کرنا اور ایک ہنگامہ، یہ مطلب یہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے تھوڑی، بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑی فلیکسیبلٹی مل رہی ہے کہ اس میں تھوڑی سی نہیں، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں کہ وہ تو ایک میں تو یہی کہوں گا وہ تو اسی قسم کا مجمع ہو گیا۔ اگر اب ماشاء اللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں فیملی میں، اگر کسی کے گھر میں 5 بہن بھائی ہیں اور 5 بہن بھائی گھر میں آ گئے اس گھر میں اس دن، تو وہ تو پورا ایک خاندان ہو گیا، شور شرابہ گھر میں بڑا ہو گیا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وقت جو گھر میں اپنے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، بس یہی، باقی فرض کیجئے اور بھی آ رہے ہیں اور رشتے داروں کو بھی بلا رہے ہیں تو وہ جواز کہاں ہے؟ صحیح، مطلب میں چاہ رہا تھا وہ خود پردے کا اہتمام کہاں ہے؟ واضح پھر وہ جو تحفے لے کے آئیں گے اس کا جواز کہاں سے ہاں، نکلے؟ لیکن دوسرے سال جو ہے نا بچے کا چکی چیز چلیے، کیونکہ اس کا جو دوست ہے وہ بتائے گا کہ میری برتھ ڈے چکی چیز میں ہوئی ہے، تو کسی چیز کا وہ ایک جگہ ہے پیزا، تو اس پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ تھوڑے بہت میوزک وغیرہ کا بھی شغل ہوتا ہے بچوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ آپ یہ سوچیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مطلب سوشل افیکٹ جو ہے یہ سوشل ایول ہے اس طرح کی تقریبات۔ تو اگر انیشیٹو لیں گے، پہلی بار کہیں گے ٹھیک ہے آج 2 آدمی ہیں، دوسرے سال 4 ہوگا، پھر 6 ہوں گے، اس طرح بڑھتے جائیں گے اور اس کا کوئی جواز نہیں۔ برتھ ڈے ٹھیک ہے، وہ تو روز ہی برتھ ڈے، اگر آپ کو بچے سے وہ ہے تو روز ہی اس کے لیے برتھ ڈے، روز آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ جنوری 1 یا فیبرری 28 ہے، مطلب جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح کہتا ہوں، جب وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار برتھ ڈے ہے آج تمہاری، تو تمہیں تو اس بات کے اوپر بڑی فکر کرنی چاہیے کہ تمہارا 1 سال گزر گیا اور اس گزرے ہوئے سال میں تم نے کیا اللہ کو کتنا خوش کیا، کتنا ناخوش کیا، نہ کہ تم اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہو۔ اللہ سے دعا مانگو کہ
کہ چلو اگر تم اس طرح کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ بھائی پتہ نہیں 1 سال میرا ایسا برا گزر گیا، اس میں اچھے فیل نہیں کر سکا میں، اور اب کی دفعہ انشاءاللہ میں جو ہوں بہتر کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس ضمن میں؟ بات صحیح ہے، اور اگر سوچنے والا ہو تو زندگی کا ایک سانس بڑی قیمتی چیز ہے. ایک سانس جو اندر جاتا ہے وہ خود 2 مرتبہ اللہ کے شکر کا مستحق ہے. صحابی کہتے ہیں وہ سانس جو اندر چلا گیا اس پہ شکریہ ادا کرے، اور وہی سانس جب باہر آ گیا تو بھی شکریہ ادا کرے، کہ اگر اندر ہی رہ جاتا تو مر جاتا، اور باہر نہ آئے وہ سانس تو بھی مر جائے. تو ایک سانس پہ تو 2 مرتبہ شکر کرنا ہے. سمجھنے کی بات ہے اگر آپ زندگی کو سمجھیں. خواتین کا پردہ مطلب خواتین پردے میں ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ عقیقہ مستحب ہے، بہتر ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. دعوت کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دعوت بھی ہو سکتی ہے. 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عقیقہ کیا جائے بچے.